بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا مخاطب مشرکین بھی تھے اور ایک روایت کے مطابق اہل ایمان بھی ہیں۔ مشرکین نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں زمزم پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی آباد کاری اور اس کی تعمیر کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا درجہ زیادہ ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں اور جہاد کیا انہوں نے۔ یعنی ایسی طبیعت ہو گئی تھی ان کی کہ وہ مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کی خدمت کے ساتھ شرک کو گوارا کر رہے تھے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے یہ تبھی قبول ہوگا جب ایمان کی دولت پاس ہوگی، ہیں جی، یہ انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کعبے کی تعمیر کرنا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس جیسا پوری دنیا میں کوئی عمل ہے ہی نہیں نیک، یہی نیک عمل ہے۔ نہ تو اس کے مقابلے میں ایمان باللہ ہے، نہ اس کے مقابلے میں ایمان بالرسول ہے، نہ اس کے مقابلے میں ایمان بالیوم الآخرہ ہے۔ انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر ایمان باللہ سے، رب تعالیٰ کی توحید سے، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت سے، ان پر ایمان لانے سے بھی بڑھ کر جس کام کو سمجھا تھا وہ یہی کام تھا ان کے نزدیک۔ یہ یعنی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرکین کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا کام ہم کر رہے ہیں، یہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے ہیں باہم، تو ان کی باہم گفتگو ہوئی، مباحثہ ہوا۔ کوئی کہنے لگے کہ میرا بس چلے تو میں بس جہاد پہ رہوں، واپس ہی نہ آؤں۔ وہ کہنے لگے تو میرا تو دل کرتا ہے میں قرآن ہی پڑھاتا رہوں۔ کوئی کہنے لگے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ بس میں حرم شریف کی تعمیر کروں، یہی سب سے بڑا کام ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں، یہی سب سے بڑا کام ہے باقی سارے کاموں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یعنی کہ اگر مشرکین نے کہا ہو تو ان کا بھی قبلہ سیدھا کیا جا رہا ہے، انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ افضل کام کون سا ہے جی۔ میں کعبے کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ساتھ شرک کو گوارا کر رہے نا، یہ تو درست نہیں ہے بھائی۔ یہ نیکیاں جو ہیں تبھی کام آئیں گی جب ایمان بندے کے پاس ہو، اور ان میں افضل کام کون سا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے، یا پھر شرک کے ساتھ کعبے کی تعمیر ہوگی اور حاجیوں کو زمزم پلانا، یہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جواب دیا، مومنین نے کہا ہو تو مومنوں کو بھی جواب دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ذہن میں رہے، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا، آیا مبارکہ جو نازل ہوئی ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ اس کا شان نزول یہی ہے، کیونکہ واقعہ ملتا جلتا ہوتا، بات ایک ہی ہوتی۔ جیسے کوئی بندہ یہاں پہ کسی کو چور کو پکڑ کے لے آئے تو ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے، سارے کو وہ سارے کا تو فقطعوا ایدیہما، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہی کہیں گے اسی کے بارے میں فرمایا ہے۔ اب یہ تو واقعہ اب ہو رہا ہے، قرآن پاک کے نزول کے بھی جناب 1450 سال تقریباً بعد، تو ہم یہ کہیں گے اسی کے بارے میں تو قرآن ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تو اس طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہو آیہ مبارکہ، یا پھر آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کے متعلق نازل ہوئی ہو، کیونکہ قرآن جو ہے یہ تو پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بندہ، چاہے وہ دوسری صدی کا ہو، چوتھی کا ہو، پانچویں کا، آٹھویں کا، 14ویں صدی کا، 15ویں صدی کا بندہ ہو، جہاں پہ بھی کھڑا ہو کے ایسی بات کرے گا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے بڑا کام جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ تو
اسے یہی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی جائے گی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جی وجاہد فی سبیل اللہ، اسے یہ پڑھ کے سنایا جائے گا کہ رب کا فیصلہ یہ، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ اس وقت صرف مشرکین کا ہی نہیں تھا مسئلہ، اس وقت جو اہل ایمان بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ صرف وہی اس کا مخاطب نہیں بنتے، آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ آگے وجہ میں بیان کروں گا، اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سبب بیان کیا ہے کہ لوگوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتا کہ افضل کام کون سا ہے، اعلیٰ کام کون سا ہے، کرنے والا کام کون سا ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالی نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ایمان باللہ اور جہاد، یہ دو کام جو ہیں، ایمان باللہ اور جہاد، یہ دو کام جو ہیں، اس کے سامنے کعبے کی تعمیر، حاجیوں کو زمزم پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ماننا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کام بہت اونچا ہے، وہ کام بہت چھوٹے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ شرک کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، پھر تو قدر ہی نہیں ہے نا ان کی، پھر کسی کام کے نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، موجودہ دور میں ہم اس آیت مبارکہ کو کیسے دیکھیں گے؟ موجودہ دور میں ہم اس آیت مبارکہ کو یوں دیکھیں گے، ایمان باللہ اور جہاد سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کے ایمان جو ڈگمگا رہے ہیں، ایمان متزلزل ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بے دین ہو رہی ہیں، لبرلزم پھیل رہا ہے، جی سیکولرزم پھیل رہا ہے، لوگوں کے اندر لادینیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کفر شرک عام ہوتا جا رہا ہے جی، اور نعوذ باللہ من ذالک ہندوستان کے اندر مندر بنایا جا رہا ہے، بابری مسجد کو شہید کر کے، اور داڑھی رکھ کے ملا کھڑا ہو کے کہے کہ جناب بت کا نام لیں، مندر کا نام لیں، اتنی بار پکاریں، اور جناب نعوذ باللہ من ذالک مشرکوں کے لیے راہ ہموار کرے، اور نعوذ باللہ مودی کو مبارکبادیں دے، مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھنے والا، کہ جناب آپ کو بڑی مبارکباد ہو، آپ جناب مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ تو بتائیں جی، یہ تو سارے کفر والے کام ہوئے، یہ تو سارے شرک والے کام ہوئے۔ اب ایسے لوگ جو ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان باللہ کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو بچانا سب سے بڑا جہاد ہے، ان کو بچانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس پر ہمارا کام کتنا ہے جی، اس پر ہمارا کام کتنا ہے؟ اور جہاد جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، جو بندہ جہاد نہیں کر رہا، اس پر لازم ہے کم از کم جہاد کا ذہن تو بنائے، لوگوں کو تیار تو کرے، جمعیت تو تیار کرے، افرادی قوت تو جمع کرے، لوگوں کا ذہن تو بنائے۔ یعنی ایسے دور کے اندر جب جہاد کا نام لینا دہشت گردی ہو، جہاد کا نام لینا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہو، جہاد کا نام لینا آپ کے جیل میں جانے کا سبب ہو، اور سب سے بڑا جرم یہی ہو، تو بتائیں ایسے دور کے اندر، ایسے لمحات میں جہاد کا اکیلا نام لینا یہ جہاد نہیں ہے؟ جی تو پھر بھائی یہ دور ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اس دور میں آیت مبارکہ کو دیکھنے کا، آیت مبارکہ کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ اب یہ تو ہو گیا نا مطالبہ ہم سے کہ یہ کام کرنا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ایمان بعد میں، جہاد بعد میں، کعبے کی تعمیر پہلے، حاجی کو زمزم پلانا پہلے، اور ہم نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے کہا جناب ایمان کی فکر بعد میں، جہاد کی بات بعد میں، پہلے پیر کی پگڑی اور ترا ٹھیک کرنا ہے، پہلے جناب پیر مرا ہوا پیر ہے، اس کی قبر پہ دھمال ڈالنا ہے ہم نے، جی اس کے جناب دھمال ڈالنا ہے، اس کا عرس کرنا ہے، پورا دین اسی عرس کو سمجھ لیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مجھے عزیز نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، ایک مولوی کی، ہندوستان کا مولوی ہے، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا یہ درباروں پہ چادریں چڑھانا، گاگر لے جانا، سندل چڑھانا، سندل جناب وہاں پہ کرتے ہیں کوئی ڈرامہ، یہ کرنا، اس نے کہا یہی قسم خدا کی اصل دین ہے، یہی اصل دین یہی ہے۔ میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام یہی لے کے آئے تھے، 23 سال کے عرصے میں حضور نے جو قرآن دیا ہے یہی دین تھا، یہی ہے سارا کچھ جو تم نے لیا ہوا ہے۔ تو بتائیں نا اس وقت جو مشرک کی سوچ تھی، میری سوچ بنی ہے نہیں بنی ہوئی؟ میں نے دربار کو، بزرگوں کو اسی طرح انہی چیزوں کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے کہ بس رب کی نافرمانی ہوتی ہے، ہوتی ہے، دربار پہ بیٹھا رہے بندہ، بزرگوں کے پاس بیٹھا رہے، نماز نہیں پڑھنی، بزرگ کے گھٹنے کے ساتھ لگا ہوا۔ تو بھائی اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام
کمن آمن باللہ والیوم الآخر، خدائی فیصلہ آ گیا میں لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح کر کے آج ایک بندہ ہے وہ علم دین کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، غلبہ دین کی فکر میں لگا ہوا ہے، لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے یار پوری دنیا کے لوگ بعد میں، ان کا حکم بعد میں، حکمرانوں کا حکم بعد میں، رب کا حکم پہلے ہے، رب کا حکم پہلے ہے۔ اگر وہ بندہ لوگوں کو بتا رہا ہے وہ بندہ، اور دوسری طرف ایک عام پیر جو ہے جو بیٹھا لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پیر بیٹھا خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہا ہے بس، وہیں پہ بیٹھا جناب لوگوں کو جی کون کون سے ذکر کروا رہا ہے، اور دوسرا بندہ بیٹھا چٹائی ٹوٹی ہوئی حضور کا دین پڑھا رہا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بڑا ہمارے ہاں خبط ہے جی، ذکر ذکر کیا کیا کہ قوم پوری کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیا ہم نے، سارے لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح تو آ گئی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جو دیا تھا وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے جی۔ امام تھے بہت بڑے، امام حارث محاسبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں ایک جگہ تابعین کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حلال حرام کے مسائل سکھا رہے تھے، تابعی تھے بہت بڑے بزرگ، حلال حرام کے مسائل سکھا رہے تھے، تو ایک دم نوجوان کہنے لگا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ ایسے شروع کیا اس نے۔ وہ تابعی بزرگ جو تھے وہ ناراض ہو گئے، میں تمہیں حیا نہیں آئی، یہ جو ہم اللہ اللہ، یہ جو ہم نماز کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل سکھا رہے تھے، یہ رب کا ذکر نہیں ہے، یہ رب کا ذکر نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہاں پہ کبھی اکثر نہیں ہوتا، کئی بار جب بڑی رات آ جائے نا، یہاں پہ قرآن حدیث کا بیان ہو رہا ہوگا، الو کے پٹھے وہاں نفل شروع کر دیں گے، اللہ اکبر 100 رکعت نماز نفل۔ بتائیں جس احمق کو یہ نہیں پتا یار تجھے اتنے سال بعد تجھے توفیق ہوئی ہے مسجد میں آنے کی، اور تجھے چاہیے کہ تو بیٹھ کے یہاں قرآن حدیث کا بیان سن تاکہ تیری اصلاح ہو، تاکہ تو پکا نمازی بن جائے۔ ایک رات میں 100 نفل پڑھنے سے کیا ملے گا تجھے؟ ایک ہی رات میں 100 نفل پڑھ لیے، باقی پورا سال نماز ہی نہیں پڑھی، رب کا فرض ادا نہیں کیا، کیا ملے گا تجھے؟ بتا، کچھ ملے گا؟ کچھ میسر آئے گا؟ لیکن ان کا تقویٰ جاگتا ہی ایسے موقع پہ، نہیں نہ پتا ہمیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے تھوڑے نفع والی ہے۔ اسی طرح کر کے آپ ذرا غور فرمایا، اگر کوئی بندہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں اس ضمن میں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ صرف بزرگوں تک ہی محدود ہیں، پیروں تک محدود ہیں، پیروں تک، بزرگ نہ کہیں، کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں جو بزرگ ہیں ہی نہیں، ہیں جی ہاں، جن کی نیت جو ہے نا صرف پیسے جمع کرنے کی ہوتی ہے، وہ چاہے حلال ذریعے سے ہیں حرام ذریعے سے ہیں، پتہ بھی ہے ہمارا مرید رشوت خور ہے، پتہ بھی ہے ہمارا مرید جو ہے وہ سود پہ پیسے لیتا دیتا ہے، پھر بھی نذرانہ بٹور لیتے ہیں، تو یہ بزرگ نہیں ہو سکتے۔ بزرگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ گرگ ہو سکتے ہیں، گرگ بگھیاڑ کو کہتے ہیں، بھیڑیے کو کہتے ہیں، براؤن وولف کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم نے کس چیز کو بڑا جانا اور کس چیز کو بڑا نہیں جانا۔ ہم نے مزار پہ رات دن خدمت کرنی، یہی میں مجھے بندہ ملا کہنے لگا میں 20 سال 25 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ بتایا اس نے، کہتا میں نے فجر کی نماز داتا صاحب پڑھی ہے، میں نے کہا باقی نمازیں، کہتا ہے باقی کا ٹائم نہیں لگتا تھا۔ داتا صاحب والی نماز 25 سال پورے یہاں سے گیا ہے، یہی پہ محلے سے گیا ہے، داڑھی والا بندہ ہے، مجھے نام سے واقف نہیں ہوں، بتایا تھا اس نے میں بھول گیا، وہاں جا کے نماز پڑھتا رہا فجر کی، باقی نماز باقی تو نہیں پڑھی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بادشاہ اسے بلائے، وہ بادشاہ کے پاس نہ جائے، باہر چوکی دار کے پاس کھڑا رہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کرے، اس کی خدمت بھی کرے، اس کی ٹانگیں بھی دبائے، اس کو پانی شانی بھی پلائے، اس کی خدمت بھی کرے، سیوا بھی کرے، کر کے اور واپس آ جائے، پتہ ہے بادشاہ راضی ہوگا؟ بادشاہ تو ناراض ہوگا، بھی بلایا میں نے تھا، تو میرے پاس آیا ہی نہیں، تو ادھر ہی کھڑا رہا، تو نے کہا کہ یہ بادشاہ کا چوکی دار ہے تو لہٰذا اس کی خدمت کروں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بزرگوں کے مزار پہ تو جائے، پیر کے عرس پہ تو جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے نہ آئے، بلائے رب کی بارگاہ میں نہ جائے لیکن یہاں چلے جائے، تو بتائیں یار پھر۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ سے اخذ کیا وہ مسئلہ ہے، نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز ہی قبول نہیں، تو بتائیں جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کا عرس کہاں قبول ہے؟ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اس کا میلاد کا جلسہ کہاں قبول ہے؟ بھائی بتائیں، کہیں قبول نہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے مولوی اسٹیجی مولوی نے بیڑا کر کیا ہے، انہوں نے سنا کے فضائل قوم کا وہ دماغ خراب کیا ہے،
آج قوم جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بادشاہ کے پاس نہیں آتی، چوکیدار کی لات ٹانگوں کو چمپی کر رہی ہے، روزانہ تیل لگا رہی ہے، یار اس کی خدمت صحیح ہونی چاہیے، موٹا تکڑا رہے، بادشاہ کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو اس ضمن میں سمجھایا ہے نا ہمیں، ہے جی، تو اس دور کے اندر ضروری کام کرنے والا کون سا ہے؟ اس دور میں ضروری کام کرنے والا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے معاملے میں جو لوگ متزلزل ہو رہے ہیں ان تک دعوت پہنچائے، ان کی خیر خواہی کرے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ علماء تیار کر کے ہو، کتابیں چھاپ کر کے ہو، ہاں جی، ایک ایک بندے کو انفرادی طور پر مل کر ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، لوگوں کا ذہن بنایا جائے، ایمان بچایا جائے ان کا۔ اور جہاد کے معاملے میں جو سست روی، کیا جہاد کے ساتھ تو دشمنی ہو چکی ہے ہماری، ہاں جی، جہاد کے معاملے میں لوگوں کا ذہن بنائے، کم از کم ان کے ذہن میں اتنا تو آ جائے یار یہ جہاد میرے رب کا حکم ہے۔ اب جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم جہاد کو دہشت گردی کہے، بتائیں مسلمان رہا وہ؟ رب اسے اس کا حکم دے، اور حضور فرمائے اسلام کی کوہان ہے جہاد، کوہان ہے، کوہان کے بغیر اونٹ کیسے بھدا لگتا ہے یار؟ حضور کوہان فرمائے جہاد کو، اور حضور فرمائے کہ میرے رب سونے نے میری روٹی جو ہے وہ تلوار کے نیچے رکھی ہے، تلوار کے نیچے میری روٹی رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ سب سے افضل ترین غذا جو ہے نا، سب سے افضل ترین رزق جو ہے نا وہ امام الانبیاء کا ہے، ہم اسی کے ذریعے حاصل ہونے والا جو ہے وہ عمل جو اس رزق تک پہنچائے گا ہمیں، ہم نے اسی کو دہشت گردی کہا، تو بتائیں مومن رہے ہم؟ ایک بہت خطرناک جملہ ہے، اکثر بولا جاتا ہے، آج نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ کس کا زمانہ نہیں رہا؟ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ مطلب کیا ہے؟ نیکی کا حکم تو رب تعالیٰ نے دیا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رب کا حکم ماننے کا زمانہ ہی نہیں رہا؟ کتنی سخت بات ہے یار، ہے سخت بات یہ نہیں؟ نیکی کا زمانہ نہیں تو پھر گناہ کا زمانہ ہے بھائی۔ یہی وجہ اس لیے کہتے ہیں یار داڑھی رکھی ہوئی جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی منڈا کے پھر بول، پھر ٹھیک ہو جائے گا جھوٹ بولنا، پھر ٹھیک ہو جائے گا داڑھی بول۔ نماز پڑھتا ہے یار جھوٹ بولتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ نماز چھوڑ دے پھر جھوٹ بولے پھر ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے باعث سے وہ بھی چھوڑ دے گا یار، بدماشی جو بھی کر رہا ہے وہ۔ تو یہ کہنا کہ جناب نیکی کا زمانہ نہیں، ایک بزرگ رحمہ اللہ بڑی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے جی، آگے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگ فرمایا کہ اصل میں یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو دنیا میں اور لوگوں سے ہی نیکی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، رب سے نہیں لینا چاہتے، لوگوں سے نیکی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہی ہمیں بدلہ دیں نیکی کا، تب یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے۔ ایک بندے کا نعوذ باللہ، ایک بندہ کہنے لگا، اچھا بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا جی پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہے کہ نیکی کر اور نیکی جس کے ساتھ کیا اسی کو دریا میں ڈال۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بندہ بھوکا ہے بیچارہ، بھوک سے مرے گا 2 ہفتے بعد، آپ اسے روٹی کھلا کے دریا میں ڈال دیں، ہے یا نہیں؟ روٹی کھلائیں اور دریا میں پھینک دیں اسے۔ ایک بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ چائے پلائیں اور دریا میں ڈال دیں، کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، لباس پہنائیں اور دریا میں ڈال دیں، کیا فکر ہے یار؟ تو بھائی یہ نہیں کہنا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا زمانہ تو اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ رہی ہے، تمہارے ہاتھ میں درخت ہو، حضور نے فرمایا پھر بھی لگا دو، یہ نہیں کہنا کہ اب کون نفع اٹھائے گا، لگا دو پھر بھی۔ حضور تو فرماتے ہیں آخری دن بھی ادھر قیامت آ جائے، تمہارے ہاتھ میں درخت ہو وہ بھی لگا دو، نیکی اس وقت بھی نہیں چھوڑنی ہم نے۔ اور ہم نے اتنا عرصہ پہلے ہی کہہ دیا ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تو پھر کس چیز کا زمانہ ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اسی وجہ سے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ رہے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف، تو کل حدیث پاک پڑھی تھی میں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، بس صرف نام ہوگا۔ آج دیکھیں نا پوری دنیا میں جتنے اسلام زندہ باد کے نعرے آج لگ رہے ہیں اتنے پہلے لگتے تھے؟ آپ جب چھوٹے تھے کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ جیسے جیسے یہ نعرے زیادہ بڑھ رہے ہیں اسی طرح دین سے دوری بھی زیادہ ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ مبارکہ جو ہے نا، اب کئی لوگوں کے نزدیک یہ لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے میں جی بس غریبوں کی مدد کرتا ہوں، مدرسے کو دینے کے لیے میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔ حضور کے دین پڑھنے والے اور حضور کے دین کی خدمت کرنے والے جو مخلص ہو کے حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں علماء، ان کو دینے کے لیے میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔
یہ تو ہوتے ہی ہیں نا ایسے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو علماء کو ملتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو کئی وہ ہوتے ہیں علماء کو کوئی دے رہا ہو درمیان میں وہ کہیں گے مجھے دے دیں جی، ہاں وہ اپنی جیب گیلی کرنے، وہ ڈھیلی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ حساب ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، اس دور کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات کرنا، اشاعت علم دین کی بات کرنا، امت کے ایمان کی فکر کرنا، جو کافر ہو رہے ہیں ان کے ایمان کو بچانا، جیسے کیسے بچایا جائے۔ یار قرآن کریم نے ایک پورا حصہ بیان نہیں کیا، زکوٰۃ کا ایک مصرف بیان کیا گیا ہے، جو بندے نئے نئے مسلمان ہوں ان کو ایمان پر پکا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، جس دور کے اندر مسلمان ایمان چھوڑ رہے ہوں اور وہ بھی اپنی غربت کی وجہ سے ایمان چھوڑ رہے ہوں، تو اس وقت لوگوں کو ایمان بچانا ضروری نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے بھائی، ان کا ایمان بچانے کے لیے، ایمان تو بچے کسی مسلمان کا۔ تو آج جو ہے نا ہمارا، میں جی پھوپھی کو دیتا ہوں زکوٰۃ، تو میں بھی اپنی ماسی کو دیتا ہوں زکوٰۃ، ہر سال ہمارا حال یہی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے جی۔ آپ کی بہن غریب ہے، پھوپھی غریب ہے، خالہ غریب ہے، اس کی مدد ویسے بھی تو کر سکتے ہیں آپ یار، جو مصارف رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہاں ہم کب دیں گے پیسے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، خالق اور مالک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے جی، اور یہ ذہن میں رہے، کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے، جہاد کی وجہ سے نا میں زیادہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکا، جہاد ہی کرتا رہا ہوں۔ تو بتائیں نا یار، حضرت خالد بن ولید خود تو قرآن نہیں پڑھ سکے، لیکن جہاد آپ نے اتنا کیا، جہاں کہیں بھی آپ کی تلوار گئی لوگ مسلمان ہوتے گئے ہیں، انہوں نے تو قرآن پڑھا ہے نا پھر، ہاں جی انہوں نے تو پھر قرآن پڑھا ہے نا، بتائیں بندہ ایسا کام کر جائے، خود تو وہ یعنی کہ یہ جہاد کا کام بڑا تھا، خود بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے، یہ ایک چھوٹا کام تھا، خود بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے، آج خالد بن ولید کو کوئی جانتا بھی نہ، کوئی جانتا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر اگر بوجھ کا احسان ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی تلوار کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے۔ اور آپ خود فرماتے تھے، ایک ہی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، پھر آخر میں میرے ہاتھ میں یمنی تلوار آئی، وہ بھی ٹوٹی، پھر یمن کی تلوار میرے ہاتھ میں آئی، پھر اللہ اکبر فرمایا کہ پھر میں نے صفوں کی صفیں جناب الٹی کر دی۔ تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بھائی یہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کے لیے ایک مستحب کام تھا، اور یہ کام کرنا اللہ اکبر کبیرہ یہ ان کے لیے فرض تھا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ رومی جو ہے رومی، انہوں نے ایک بار کہا اپنے لوگوں کو، جاسوس چھوڑے یار، جا کر دیکھو تو صحیح یہ کرتے کیا ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ گئے جاسوس، ان کے دیکھتے رہے رات دن، ان کا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار کیا بتائیں آپ کو، رات ساری ان کی مصلی پہ گزرتی ہے اور ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے ان کے، جی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، مصلی پہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور دن ان کا سارا جہاد کے لیے جناب گھوڑوں کی پشتوں پہ گزرتا ہے۔ بھائی یہی ہم نے دیکھا اور تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے کیا کیا یار، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری کمائی کا کتنا پیسہ صرف حضور کے دین کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وفی سبیل اللہ کا لفظ بھی وہاں فرمایا ہے، والمؤلفات قلوبہم کا لفظ بھی وہاں پہ آیا، تالیف قلب، لوگوں کا دل جوڑنا اسلام کی طرف، جو اسلام کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی دل جوڑنا اسی آیت مبارکہ کے تحت آتا ہے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر کبیرہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ حصہ میرا دل چاہ رہا ہے اس پہ میں تفصیلی گفتگو کروں، اور وہ کل ہی ہو سکتی ہے، آج وقت جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا، اب کرتے ہیں تو بالکل بات نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس پہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین پہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق